السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشولوجی کا ہمارا فرسٹ چیپٹر چل رہا ہے بھارتی سماج کا تعارف۔ اس میں اب ہم اگلا ٹاپک دیکھیں گے۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے دیکھے تھے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کیسے داخل ہوئے اور کون کون سی تعلیمات ان کے ذریعے جو ہے سماج میں پھیلائی گئی۔ اب یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہندوستانی سماج میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ دیکھیں ہندوستانی جو سماج کی ہم تشکیل پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سماج کی تشکیل میں دونوں صنف جو یعنی مرد اور عورت ہے، اس کا برابر حصہ ہے۔ جیسے ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں کہ مختلف افراد کے ذریعے سے مختلف مذاہب پھیلے ہیں۔ اب یہاں پر تو ہم کو مردوں کے حقوق اور ان کی جو اختیارات ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے، لیکن چونکہ عہد قدیم سے یہ مانا جاتا ہے کہ عورت ایک مظلوم جو ہے صنف ہے اور اس پر ہمیشہ ظلم ہوئے ہیں، اس کا استحصال ہوا ہے، اس کے حقوق اس کو نہیں دیے گئے ہیں، تو یہ کون سے ادوار میں کیسا رہا اور ہر مذہب نے اس کو کیا اختیارات دیے، کون سی جو ہے اختیارات دیے گئے اور کس طرح سے اس کا استحصال ہوا، یہاں پر انشاءاللہ وہ دیکھیں گے ہم۔ بہت سی مذہبی جو کتابیں ہیں اور تاریخ کے مطالعے سے ابھی تک بھی جو چیزیں ہم نے پڑھے تھے، تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ویدک دور میں بنسبت اعلیٰ درجے کا جو ہے عورتوں کو ابتدائی ویدک عہد میں اعلیٰ درجہ حاصل تھا، مطلب ایک دم ابتدا کا جو پیریڈ تھا اس میں خواتین کو بہت اونچا مقام حاصل تھا۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ مرد اور خواتین کو برابر کا درجہ دیا گیا۔ اس وقت جو معاشرے میں خاندانی نظام رائج تھا وہ پدرسری نظام رائج تھا۔ پدرسری نظام میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کے ڈیفینیشنز بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھے ہیں۔ پدرسری نظام کیا ہوتا ہے؟ مطلب خاندان کا سربراہ مرد ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے نسل چلتی ہے، اسی کی پراپرٹی رکھنے کا اختیار اسی کو ہوتا ہے، پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن بھی مردوں میں ہی ہوتا ہے۔ یہ دراصل ہندوستان کا پدرسری نظام ہے، اس کو پدرسری نظام کہا گیا ہے خاندان کا۔ اب خاندان ایک اکائی ہے جس سے سماج کے کام چلتے ہیں، اسی کو یہاں پر بھی لیا گیا ہے کہ خواتین کا اگر مقام و مرتبہ دیکھیں تو ہم کو خاندان کی ساخت اور خاندان کے اختیارات بھی دیکھنے پڑیں گے۔ تو یہاں پر جو قسم تھی خاندان کی وہ پدرسری خاندان کا نظام یہاں پر رائج تھا۔ ابتدائی ویدک عہد میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی، انہیں اپنینا کی جو تقریب ہوتی تھی اس میں شرکت کا حق بھی تھا، وہ شرکت بھی کرتی تھی، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے گروکل میں ان کو داخلہ بھی مل جاتا تھا۔ رگ وید میں عالم و فاضل خواتین کا ذکر ملتا ہے، ان کو اعلیٰ ترین درجہ جو ہے عطا کیا گیا تھا رگ وید کے ذریعے سے۔ تعلیم یافتہ خواتین جو ہے دو حصوں میں تقسیم کی گئی تھی، ایک سدیا ودھو اور ایک ہے برہما ودینس۔ یہ کیا تھا سدیا ودھو؟ آپ نوٹ کریں پوائنٹ۔ سدیا ودھو اس کو کہتے تھے وہ عورتیں جو شادی ہونے تک ہی تعلیم حاصل کرتی تھیں، یہ سدیا ودھو کہلاتی تھی۔ اور برہما ویدینس ایسی خواتین تھی جو شادی نہیں کرتی تھی، مطلب اپنے آپ کو وقف کر دیتی تھی تعلیم کے لیے اور اپنے مذہبی امور کی انجام دہی کے لیے۔ یہ ان کا جو ہے حصول تعلیم میں ہی مصروف رہتی تھی، اور جو ہے پوری زندگی یہ برہما ودینس کی جو خواتین ہوتی تھی یہ جو ہے کیا کہیں گے آپ اس کو، ایک حساب سے سنیاس لے لیتی تھی ایک لحاظ سے، اور جو ہے پوری زندگی صرف تعلیم کا ہی عمل کرتی تھی۔ اور ویدوں اور جو ویدانگ ہیں، ان کے وید کے جو حصے ہیں ویدانگ، اس کی تعلیم یہ عورتوں کو دیتی تھی، لیکن بعد میں انہیں مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے ضروری مذہبی گیتوں اور نظموں کے گانے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ پہلے تو یہ سب ویدوں کی تعلیم بھی دیتی تھی، لیکن ہم کو یہ پتہ ہے کہ جس طرح کا ورن سسٹم تھا اس میں جس طرح سے شودروں کو جو پابندیاں تھیں وہی دراصل خواتین پر بھی دھیرے دھیرے نافذ ہونے لگی تھی۔ مطلب شودروں پر کیا پابندیاں تھیں کہ یہ کسی مذہبی کسی ورسز کا ورد نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے آیتوں کو، مذہبی گیت نہیں گا سکتے، یہ پابندیاں تھیں۔ ویسے ہی خواتین پر دھیرے دھیرے پابندیاں لگا دی گئی۔ ویدوں اور اپنشد کا جو مطالعہ تھا وہ خواتین بہت بڑے پیمانے پر کرتی تھی، خواتین تعلیم حاصل کرتی تھیں، سدیا ودھو اور برہما ودینس ہوا کرتی تھی۔
تعلیم دیکھیں ہر زمانے میں خواتین تعلیم کا حق رہا ہے اور یہ کسی نے اس پر پابندی نہیں لگائی. ابتدائی دور دیکھیں گے تو یہی تھا، لیکن دھیرے دھیرے چونکہ بہت سی تبدیلیاں آئیں، کچھ خیالات میں تبدیلیاں آئیں، فکر و نظر کی تبدیلیاں تھیں، اس کے لحاظ سے جو ہے پھر بہت سے یعنی سماج کا نظام بھی تبدیل ہونے لگا. ویدوں اور اپنشدوں کا جو مطالعہ کرنے والی اعلیٰ قسم کی خواتین مطلب جو ریسرچ کرتی تھی اس پر، وہ تھی. ان کے چند نام یہاں پر دیے ہوئے ہیں، یہ جس میں ہے اپلا، اندرانی، گوشا، لوپامدرا اور گارگی اور میتری. یہ خواتین ریسرچ کرنے والی مانی گئی، مطلب تحقیق کرنے والی. اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو خواتین ہیں جو ریسرچ کرتی ہیں، یہ دراصل سماج کے لیے پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہے، ایک رکن ہے، ایک حصہ ہے سماج کا، جس سے سماج کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ سماجی جو اجتماعات ہوتے تھے، تقاریب ہوتی تھی، اس میں بھی شرکت کیا کرتی تھی، اور ان کو جو ہے اپنی شادی کے لیے شریک حیات چننے کا پورا اختیار تھا. اگر دونوں ہسبینڈ وائف الگ ہونا چاہتے تھے تو اس کی بھی ان کو اجازت تھی. شادی کی صرف ایک عام صورت اس زمانے میں موجود تھی، وہ تھی یک زوج کی. اب ہم نے شادی کی قسمیں پڑھے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ سب چیزیں ہوں گی، شادی کی کتنی اقسام تھی، لیکن ابتدائی ویدک عہد میں یک زوج کا ہی طریقہ تھا. لیکن اس کے بعد میں یہاں پر اپنشد میں جو ہے انولوما اور پرتیلوما کا بھی تذکرہ ملتا ہے. انولوما اور پرتیلوما کیا ہے؟ انولوما شادی کی قسم ہے جس میں اعلیٰ ذات کا مرد ہوتا ہے اور ادنا ذات کی عورت سے شادی کرتا ہے. ایسی شادی کو انولوما کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو 11th میں نوٹ کرائی تھی یہ پوائنٹ، آپ وہ نوٹس بھی اگر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اور پرتیلوما کیا ہوتا ہے کہ اعلیٰ ذات کی عورت ہوتی ہے اور ادنا ذات کا مرد ہوتا ہے. ایسی شادی کو پرتیلوما کہتے ہیں. تو ان شادیوں کا طریقہ بھی تھا. اپنشدوں میں یعنی ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، لوگ اس کو فالو بھی کیا کرتے تھے. اب ویدک عہد کے جو آخری کا جو دور ہے، یہ ذات پات کے نظام اور برہمنوں کی اعلیٰ بالادستی کا دور ہے. یہاں پر برہمن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تھے، ورن سسٹم نافذ کر دیا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ذات اور برادری کا نظام سخت سے سخت تر ہوتا گیا. ایک سخت گیر ذات برادری کے نظام میں پورا سماج تبدیل ہو گیا. اس کی وجہ سے کیا ہونے لگا کہ عورتوں کا استحصال ہونے لگا. مطلب لوگ یہ سوچتے تھے کہ جس طرح سے شودر جو ہے پیر سے پیدا ہوئے ہیں برہمانڈ کے، ویسے ہی عورتیں جو ہیں صرف ہمارے سپورٹ کے لیے پیدا ہوئی ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ ہم صرف ان کو استعمال کیا جائے، ان سے کام لیا جائے، اور ان کے کوئی اختیارات مذہب میں نہیں ہیں. اسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ عورتوں کا استحصال ہونے لگا، ان کی تعلیم بند کی گئی. اپنینا کی تقریب میں جو ان کو آزادی تھی جانے کی، اس پر پابندیاں لگا دی گئی. گروکل میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا. اب اس کی جگہ کیا ہوا کہ صرف شادی نہیں لے لی، بس ان کا کام یہ سمجھا جانے لگا کہ اس کی شادی کر دی جائے، بچوں کی پیدائش اور پرورش اور افزائش کے جو ہے دور سے یہ گزرے، اور بس اس کے اختیارات گھر تک محدود ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور وہ بھی بچپن کی شادی، بچپن میں شادیوں کا جو ہے بہت زیادہ چلن ہونے لگا. اب ان لوگوں کو جن تقاریب میں پہلے جیسا تھا کہ یہ لوگ مختلف اجتماعات میں، سماجی تقاریب میں شرکت کیا کرتی تھی، وہاں پر بھی ان پر پابندیاں لگ گئی. اب یہ صرف شادی کی تقریب میں ہی شرکت کرتی تھی. ابتدائی ویدک عہد میں عورتوں کی حالت آخری ویدک عہد کے مقابلے اچھی تھی، لیکن سماج اور قانونی لحاظ سے انہیں مردوں کے مساوی حقوق حاصل نہیں تھے. دیکھیں اب پھر یہاں پر بھی مساوات کا ہی ذکر ہے. انہیں ملکیت میں حق نہیں تھا. آخری ویدک عہد کے سماج میں عورتوں کا درجہ مزید گھٹ گیا تھا. عورتوں کے فرائض صرف امور خانہ داری تک محدود تھے، لیکن سماجی تقریب میں شریک ہونے کی ممانعت بھی انہیں تھی. انہیں گھر میں جو ہے سیکنڈری حصہ ملتا تھا. مطلب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صرف یہ تھا کہ وہ صرف ایک سپورٹر مانی جاتی تھی. پدرسری نظام تھا، وراثت باپ کی بیٹے کو ملتی تھی، عورت کو اس میں کوئی حق نہیں تھا. اسی طرح سے مانا یہ جاتا تھا کہ عورتوں کو صرف 3 لوگوں کی اطاعت میں ہی اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. شادی سے پہلے باپ کی، شادی کے بعد شوہر کی، اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کی. اور لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسی عورت کا قصور ہے کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے. اور اس بات کے کئی جو ہے شواہد بھی ہیں.
اور یہیں سے پھر جہیز کی رسم کا بھی آغاز ہوا۔ گوتم بدھ جو ہے انہوں نے دھرم ستر نے لڑکیوں کے بالغ ہونے سے قبل شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی تاکہ وہ ان کی پاکیزگی قائم رہ سکے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ دو مذاہب، جین مذہب اور بدھ مذہب، دونوں ایک ساتھ اس دور میں جو ہے ظہور ہوا دونوں کا۔ ہم عصر مذاہب مانے جاتے ہیں دونوں۔ اس میں جین مذہب جس کے جو ہے بانی وردھمان مہاویر مانے جاتے ہیں، جنہوں نے جین مذہب کو انٹروڈیوس کرایا، ورنہ یہ جو ہے تیرتھنکر ہیں، 24 تیرتھنکر ہے، پہلے 23 تیرتھنکر گزر چکے ہیں، اب یہ 24ویں تیرتھنکر ہیں۔ میں نے آپ کو جین مذہب کی جو ویڈیوز ڈالی تھی اس میں آپ نے پوری ڈیٹیل سن چکے ہوں گے۔ اس مذہب کے جو وردھمان مہاویر ہیں، ان کی تعلیمات سے مانا جاتا ہے کہ جین مذہب مساوات کا مذہب ہے، جس نے یہ کہا کہ ایک انسان کو تمام حقوق اس کے ہے، اور یہ اس مذہب نے مانا۔ اسی طرح یہ مذہب عورتوں کو بھی مختلف اپنے شعبہ حیات میں ایک کردار ادا کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے، لیکن اس معاملے میں جین مذہب کے جو دو فرقے ہیں، یعنی دگمبر اور شویتامبرا، یہ دونوں میں الگ الگ اختلافات ہیں۔ مطلب دونوں جین مذہب ایک مذہب ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ خواتین کا بھی ایک حصہ ہے، ایک حق ہے، ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، ان کو آزادی دی جائے، لیکن اس کے دو حصے ہیں جین مذہب کے، ایک ہے دگمبرا اور دوسرا ہے شویتامبرا۔ ان میں الگ الگ اختلافات ہیں، دونوں جو ہے بالکل الگ الگ چیزیں اور خواتین کے لیے مانتے ہیں، اور بہت سے اصول بھی ان کے الگ الگ ہیں۔ شویتامبرا جو فرقہ ہے، اس میں خواتین کے کئی اعلیٰ کردار ہم کو دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہاں پر شویتامبرا میں دیکھیں آپ کے 16 ستی یعنی 16 پاک دامن خواتین کا تذکرہ ملتا ہے، جس کو مانا گیا ہے کہ یہ قابل تقلید مذہبی خوبیاں یہ خواتین رکھتی تھی، اور ان خواتین کو نمونہ مانا گیا جین مذہب میں، اور ان کی تقلید بھی جین مذہب کی خواتین کرتی ہیں۔ تاہم خواتین کی خانقاہوں میں مطلب نن ہوا کرتے ہیں، ان کے ننوں کے لیے راہبوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ضابطۂ اخلاق نافذ ہے نا۔ خواتین میں بھی نن اور راہب دو الگ الگ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو تیرتھنکر کی ماؤں کو مقدس مانتے ہیں، ان کی چند ننوں نے ستی کی رسم کے خاتمے کے لیے، عورتوں کی غلامی کے داسی نظام کے خاتمے کے لیے، نیز جانور کی قربانی کی رسم کو روکنے کے لیے بھی بہت زیادہ حصہ لیا ہے۔ نن وہ ہوتے ہیں کہ جو خواتین پوری طرح سے جو ہے تعلیم و تربیت کے معاملوں میں لگ جاتی ہے اور جو سماج میں اصلاح کی کوششیں کرتی ہے، یہ نن ہوتے ہیں۔ راہب ہوتے ہیں جو مذہبی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے کام کرتے ہیں، ہے نا۔ دو الگ الگ ہوتے ہیں۔ راہب جو ہوتے ہیں یہ مذہبی امور کے انجام دہی کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ مذہبی مقامات پر پائے جاتے ہیں، اور نن جو ہوتے ہیں یہ عام سماج میں پھیلے ہوتے ہیں، سماج میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں خواتین بھی تھی اور مرد بھی ہوا کرتے تھے۔ چند جین ننوں اور مشہور خواتین کا ادب اور زبانی روایت میں احترام سے ذکر اور تعریف بھی کی گئی ہے۔ لیکن دگمبرا جین کا کیا عقیدہ تھا کہ یہ راہ نجات میں مانتے تھے کہ اوریانی لازمی عنصر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جین مذہب کے دگمبرا جین کے جو ماننے والے ہیں، ان میں یہ لوگ اصلاً کپڑے نہیں پہنتے ہیں، پوری طرح سے برہنہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو کیا کہیں گے آپ، جو ان کا گرو ہوتا ہے وہ تو پوری طرح سے برہنہ ہوتا ہے، اور اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کے جو ہے اس کی پرستش کی جاتی ہے، لوگ اس کے اطراف میں ہوتے ہیں۔ تو مانا جاتا ہے کہ اس طرح سے نجات حاصل کرنے کا، مطلب مرنے کے بعد نجات حاصل کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اب دوسرا مذہب تھا بدھ مذہب کے بانی گوتم بدھ نے عورتوں کو اپنے راہبوں کے گروہ میں داخل ہونے اور مکمل طور پر راہبوں میں شریک ہونے کی اجازت دی تھی۔ خواتین کی روحانی حصول یابیوں کے امکانات کے تعلق سے بدھ مت کے مختلف جو مسلک ہے اور جو روایت ہے، اس میں بھی اختلافات ہے۔ بدھ مذہب کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کے لحاظ سے مرد اور خواتین میں مساوات ہے، کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ ہر ایک بلا لحاظ جنس، مرتبہ، عمر کے بڑھاپے، بیماری اور موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ سب کے لیے ہے، مصائب سب کے لیے ہے، فنا سب کو ہونا ہے، اس لیے سب یکساں ہے۔ بدھ مت کی جو ابتدائی تحریریں ہیں،
اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں روحانی بصیرت حاصل کر سکتی ہیں، لیکن وہ ونائے پتا کا میں اس کو واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی عورت بدھ نہیں ہو سکتی. مطلب کوئی جیسے گوتم بدھ جو تھے، انہوں نے ایک تپسیا کرنے کے بعد یہ بدھ بنے تھے، تو بدھ نہیں بن سکتی کوئی عورت. البتہ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، روحانی بصیرت حاصل کر سکتی ہے. لیکن عورتوں کو سنگھ میں بھکشونی کے طور پر شامل کیا جاتا تھا. اس جو تحریر ہے ونائے پتا کی، اس میں بدھ اپنے مثبت رائے کا اظہار کرتا ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بھی تمام اختیارات کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، معاشرے نے بھی اور والدین نے. بدھ مذہب نے اس بات پر زور دی ہے کہ عورتیں سماج میں ایک بامعنی کردار ادا کریں. شوہر بیمار یا معذور ہو تو توقع کی جاتی ہے کہ خاندانی معاملات اس کے قائم مقام عورت بن جائے. در حقیقت یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کاروبار یا تجارت سے واقف ہو جائے تاکہ اس کی غیر حاضری میں سارے کاروباری معاملات کو وہ سنبھال سکے. بدھ نے عورتوں کی جو تعلیمی صلاحیتیں ہیں اس کو بھی مانا ہے، اس کو قبول کیا، اور اسی کے لحاظ سے دیکھیں یہاں پر تعلیمی صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں بھکشونی جو سنگھ ہوتا ہے ان کا، اس میں ذمہ داریاں بھی تھیں. دھما ونا کیما اور اپلاونا مشہور بھکشونی مانے جاتے ہیں. یہاں پر عہد وسطیٰ کا جو بھارت اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کا سماجی درجہ کافی گھٹ گیا تھا. اس تنزلی کے دو اسباب تھے، ایک وسطی ایشیائی علاقے سے ہونے والے حملے اور دوسرے سخت برہمنی قوانین. میں نے آپ کو ایک جو ہے 11 کی جو پارٹ سمجھا رہی تھی، اس میں یہ چیزیں تھیں کہ اس وقت عہد وسطیٰ میں ایشیائی علاقوں سے بہت زیادہ حملے ہوتے تھے، اور حملے ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی بچیوں کی شادی، یعنی ہم اگر مر جائیں تو ہمارے بعد ہماری بچیوں کو کون دیکھے گا، اس لحاظ سے، اور یہ دشمنوں کا مال غنیمت نہ بن جائے، اس خوف سے بچیوں کی شادی بچپن میں کر دیا کرتے تھے اور پھر کسی سے بھی شادیاں کر دیتے تھے. تو وہ جو خواتین کو شادی کرنے کی شریک حیات کی جو انتخاب کی آزادی تھی وہ یہاں پر ختم ہو گئی تھی. اسی لیے دوسرے برہمنی قوانین بھی تھے جس کی وجہ سے خواتین کی جو آزادی تھی وہ ختم کر دی تھی. مذہبی کتابوں کے علم اور خواندگی سے محروم کر دیا گیا ان کو، اور ان کو ایک درجے کو گھٹا کر اسے پوری زندگی کے لیے مردوں کا زیر نگی بنا دیا گیا. صرف اعلیٰ ذات اور عمرہ کی عورتوں کو پرائیویٹ طور پر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی، ورنہ تعلیم کا بھی یہاں پر کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. سمجھایا جاتا تھا کہ لڑکیاں ہیں، بچپن میں شادی کر دی جائے، اور بچپن میں جب شادی ہو جاتی تھی تو کسی بھی عمر کے مرد سے ہو جاتی تھی. اگر وہ مرد کا انتقال ہو جائے تو پھر بیوہ کو دوبارہ شادی کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا سماج میں. تو پھر وہ بیوہ عورت کیا کرے، اس کی زندگی جو ہے بہت مطلب ایک موت سے بدتر زندگی وہ گزارتی تھی. اس لیے اس کو ستی کر دیا جاتا تھا، تاکہ وہ کنسیپٹ ہی مذہبی رہنماؤں نے یہ دیا تھا کہ یہ ستی ہو جائے گی تو یہ اپنے شوہر کے لیے نجات بن جائے گی، اپنے ماں باپ کے لیے نجات بن جائے گی، اور اس کا ثواب سب کو ملے گا. تو خواتین خوشی خوشی جو ہے ستی ہو جاتی تھی. اب اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دل کی خوشی سے ہوتی تھی، بلکہ یہ تھا کہ ایک مذہبی رہنماؤں نے جو ذہن میں چیزیں ڈالی تھی کہ تم مر جاؤ گی تو آزاد ہو جاؤ گی، سب کو ثواب ملے گا. بعض چیزیں تو یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ زبردستی خواتین کو ستی کر دیا جاتا تھا. مطلب معاشرے کا ایک پریشر ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ تیار ہو جاتی تھی. ورنہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو کیسے ختم کرے گی، مطلب یہ کیسے چاہے گی کہ میں یہاں پر جل جاؤں. لیکن معاشرے کے جو اصول تھے، جو قوانین تھے، جو ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس نے عورتوں کی زندگی کو وہاں پر اجیرن کر دیا گیا تھا. دوبارہ شادی کی ان کو اجازت نہیں تھی، اور خاندانی وراثت سے ان لوگوں کو خارج کر دیا گیا تھا. اسی کی وجہ سے بچپن کی شادی ستی کا رواج اور دیوداسی کے نظام کی وجہ سے جو ہے خواتین کا استحصال ہونے لگا. اور مرد کی سربراہی والے مشترکہ خاندان، کثیر زوجگی کے رواج اور کم عمر میں شادی کی وجہ سے جو ہے خواتین کا جو پروگریس تھا، جو آگے بڑھنے کا جو سلسلہ تھا ان کا، وہ رک گیا. اب یہ ادوار تھے، دیکھیں عہد وسطیٰ کا کچھ حصہ اور یہ ابتدائی ویدک دور. اس کے پوائنٹس آپ مجھے نوٹ کر کے کمنٹ باکس میں بتائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ والا لیکچر کو ہم بہت جلد دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر.